اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماڈیول ایمانیات کے باب توحید کا لیکچر نمبر 10، جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفت الرازق پر ہے، اور یہ الرازق پر ہمارا تیسرا لیکچر ہے۔ قرآن حکیم کی 22ویں سورت سورۃ الحج کی آیت 58 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، ثم قتلوا پھر قتل کیے گئے، او ماتوا یا مر گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا تو البتہ انہیں اللہ اچھا رزق دے گا، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور بے شک اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو اسی تسلسل کے ساتھ یہاں بھی بالکل واضح کر دیا گیا کہ سب سے اچھا رازق، روزی عطا کرنے والا، سب سے اچھا بدلہ دینے والا ہر شے کا وہ اللہ ہی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے کہ جو انسانوں کو رزق دے اور انسان کے کیے ہوئے اعمال کا اچھا بدلہ دے۔ وہی خیر کا بدلہ دینے والا ہے، خیر کا رزق دینے والا ہے۔ جیسے شروع میں بات ہوئی تھی کہ یہ رزق کا مفہوم جو ہے اپنے اندر بہت ہی وسیع معنی رکھتا ہے، یعنی جو بھی چیز انسان کے فائدے کی ہے، وہ جو انسان کو ملتی ہے وہ رزق ہے، چاہے وہ علم ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے ایک انسان جو ہے وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، تو اب یہ بھی اس کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی ایک اچھا اجر اس کو دیں گے، اور وہ اچھا اجر آخرت میں جیسے جو وہ چاہیں گے ان کی مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ انہیں دیں گے۔ کیا کیا کام کیے انہوں نے؟ اللہ کی راہ میں ہجرت کی، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق معاشرے میں اللہ کے نظام کے قیام کے لیے جن لوگوں نے ہجرت کی، اور پھر وہ اس کے راستے میں ظاہری بات ہے کہ ان کے خلاف مزاحمت ہوئی اور وہ ایک اعلیٰ کام کرنا چاہتے تھے، تو اب وہ اس راستے میں اس مزاحمت کے نتیجے میں ثم قتلوا وہ قتل کیے گئے، او ماتوا یا اس ہجرت میں کے عمل میں یہ ایک مشقت کا عمل تھا تو اس میں وہ مر گئے، تو اب اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ اچھا اور بہترین رزق عطا کریں گے۔ تو اور بے شک اللہ ہی پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے کہ وہی عمدہ رزق عطا کرنے والا ہے، اور اس کے لیے کسی ایسی قوت کا سہارا نہیں لینا چاہیے جو ہمیں اللہ کے راستے سے ہٹا کر جو ہے وہ رزق کا وعدہ کرے۔ ان کا رزق مشروط ہوتا ہے، ان کا رزق اپنے مفادات کو پورا کرنے کے بعد ان کی اتباع کے نتیجے میں ملتا ہے۔ تو اگر انسان اللہ کی اتباع کرے تو اللہ کے راستے کو اپنائے تو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے رزق کا بندوبست کرنے والا ہے۔ قرآن حکیم کی 29ویں سورت سورۃ العنکبوت کی 17ویں آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما تعبدون من دون اللہ اوثانا تم اللہ کے سوا بتوں ہی کی عبادت کرتے ہو، وتخلقون افکا اور جھوٹ بناتے ہو، ان الذین تعبدون من دون اللہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، لا یملکون لکم رزقا وہ تمہاری روزی کے مالک نہیں، فابتغوا عند اللہ الرزق سو تم اللہ ہی سے روزی مانگو، فابتغوا واعبدوہ واشکروا لہ اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو، الیہ ترجعون اسی کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ ان آیات میں بھی اس بات کو بڑا واضح کر دیا گیا کہ انسان
کو جب معاشی وسائل سے تنگی آتی ہے یا پھر انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کے لیے انسان اپنے ایمان تک سے چلا جاتا ہے. معاشرے کا ایک طبقہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے کچھ اپنے بنائے ہوئے قانون، اصول اور ضابطے گھڑ لیتا ہے، اور وہ اصول اور ضابطے ظاہر ہے اللہ نے تو نہیں بنائے، وہ مصنوعی خداؤں کو گھڑتا ہے، بناتا ہے، انہیں خدا ثابت کرتا ہے، انہیں بڑا ثابت کرتا ہے، اور پھر ان کے نام پر اپنے قانون لوگوں پر مسلط کرتا ہے، صرف کس لیے کہ وہ زیادہ وسائل پر قبضہ کر لے. اور جب وہ وسائل پر قبضہ کرتا ہے تو معاشرے کے اکثر طبقے کے لیے تنگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو پھر پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان کے بنائے ہوئے قانون، ان کے بنائے ہوئے اصول اور مشرکین کے بنائے ہوئے خداؤں کو اپنا خدا سمجھ لیتا ہے. تو یہاں بڑی وضاحت کے ساتھ کہا گیا کہ تم لوگوں نے جو اللہ ہے جس نے پوری کائنات میں رزق کے وسائل پیدا کیے، ہر طرح کے رزق کے وسائل پیدا کرنے والا اللہ ہے. آپ زراعت کے اندر جا کر جائزہ لیں، بے شمار روزی روٹی کے کمانے کے طریقہ کار ہیں. آپ صنعت کے اندر جا کر دیکھیں، یا پھر کوئی چل پھر کر کمانے والا تاجر ہے، بہت سے ذرائع ہیں کہ انسان ان کو اختیار کر کے اپنے لیے رزق حاصل کرتا ہے. تو اب یہ تو اللہ نے پیدا کیے، اور ان لوگوں نے کیا کیا کہ اللہ کے سوا بتوں کی عبادت کرنی شروع کر دی اور جھوٹ باتیں بنانی شروع کر دیں. اور اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو یہ تو کسی روزی کے، کسی رزق کے مالک نہیں، تو تم اللہ سے روزی مانگو اور اسی کی عبادت کرو، جو تمہیں دیتا ہے اسی کا شکر ادا کرو. شکر کس چیز کا نام ہے کہ اللہ نے گرد و پیش میں جتنے وسائل رکھے ہیں ان تمام وسائل کو استعمال میں لانا، انسان کو عقل دی ہے، اس عقل کو استعمال میں لانا اور اس عقل کے ذریعے سوچ بچار کر کے معاشرے کے وسائل کے حصول کے بہترین سے بہترین طریقے اپنانا، یہ اللہ کا شکر ہے. اور اگر ہم عقل کو استعمال نہ کریں تو عقل کی نعمت کا انکار ہے. اگر ہم معاشرے کے وسائل کا استعمال نہ کریں تو الرازق نے، الرزاق نے جو چیزیں ہمارے لیے پیدا کیں تو ان نعمتوں کا انکار ہے. تو یہ شکر نہیں، یہ ناشکری ہے. صرف زبان سے شکر نہیں، اور ساتھ ہی جہاں پر رزق کی بات کی کہ انسان اپنے جسمانی وجود کی بہتری کے لیے اچھے سے اچھے رزق کے وسائل حاصل کرتا ہے، تو ساتھ ہی دوسرا عمل یہ کہ اسے اپنی روح کی قوت کے لیے بھی، اس کو بھی بہتر کرنے کے لیے بھی، اپنے اندر کو پاک کرنے کے لیے بھی اسے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. جب وہ اللہ کی عبادت، عبد یعنی بندگی، تو جب وہ اللہ کی بندگی کرے گا تو اب بندگی صرف عبادات تک محدود نہیں رہے گی، اب یہ اس کی بندگی معیشت میں بھی ہوگی کہ اللہ نے انسان کو جو معاشی اصول دیے ہیں کہ وہ رزق کے جو وسائل ہیں وہ سب کے لیے
ان کی سب کے لیے ان کو کھولے، کسی ایک خاص طبقے تک اسے بند نہ کرے۔ اس کے نتیجے میں معاشرے میں غربت پیدا ہوتی ہے، وسائل کی تنگی پیدا ہوتی ہے، ایک خاص طبقہ جو ہے وہ وسائل کا مالک بن بیٹھتا ہے۔ تو اللہ کا جو دیا ہوا معاشی قانون ہے، اس کے نتیجے میں تو معاشرے کے تمام طبقوں کے لیے فراوانی ہونی چاہیے۔ یہ جو لوگ جھوٹ گڑھتے ہیں، یہ جو لوگ بتوں کو خدا قرار دے دیتے ہیں، مصنوعی خدا بناتے ہیں، یہ بنیادی طور پر اپنے بنائے ہوئے قوانین کے ذریعے ان وسائل پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ تو یہ جھوٹ بات ہے۔ اللہ نے رزق کے وسائل رکھے، اور معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک طبقہ ان وسائل کی مینجمنٹ کرے، ان کو لوگوں تک پہنچائے، لوگوں کے اندر نظم و نسق پیدا کرے، تاکہ انسانوں میں کوئی جھگڑا پیدا نہ ہو، ہر ایک بآسانی ان رزق کے وسائل سے استفادہ کر سکے۔ تو یہاں پر یہ لوگ اس کے خود مالک بن بیٹھتے ہیں۔ مالک نہیں ہے، یہ نہیں ہے، روزی کا مالک تو اللہ ہے، وہی الرزاق ہے، وہی الرازق ہے۔ سورۃ العنکبوت کی آیت 60 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور بہت سے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ ہی انہیں اور تمہیں رزق دیتا ہے۔ وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یہاں بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا گیا کہ تم اپنے گرد و پیش میں بے شمار مخلوقات دیکھتے ہو، چرند ہیں، پرند ہیں، حشرات ہیں، وہ اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، روزانہ نکلتے ہیں، اپنا پیٹ بھرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، اگلے دن کے لیے بھی جمع نہیں کرتے۔ ایسے بہت سے جانور نظر آتے ہیں۔ تو یہاں انسانوں کو بھی اس طرف متوجہ کیا گیا کہ یہ جو انسان طمع کرتا ہے، لالچ کرتا ہے، اور اس لالچ کے نتیجے میں وہ جمع کرتا ہے، اور جمع کر کے بہت سے وسائل اکٹھے کر لیتا ہے جس کی اسے آج ضرورت بھی نہیں ہے، کل کے لیے اکٹھا کرتا جا رہا ہے، یا معاشرے میں اپنی بالا تری ظاہر کرنے کے لیے کہ دیکھو میرے پاس کیا کچھ ہے، دوسروں کے لیے نہیں، بلکہ دوسروں کو تو وہ منع کرتا ہے، روکتا ہے، ان وسائل سے روک لیتا ہے۔ یا تو ایک انسان بہت کچھ اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے کہ وہ بہت کچھ کما سکتا ہے، تو وہ اس کمانے کی مینجمنٹ کر کے بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ شریک کرتا ہے، اور پھر انہیں اس میں سے دیتا ہے، جتنا خود حاصل کرتا ہے اتنا ہی دوسروں کو بھی دیتا ہے۔ یہ تو معاشی مینجمنٹ ہو گئی، اس میں تو کوئی حرج نہیں، وہ تو دوسروں کے لیے سہولت پیدا کرتا ہے کہ اللہ نے جنہیں مینجمنٹ نہیں کی صلاحیت نہیں دی، وہ مینجمنٹ کر کے دوسروں کے لیے رزق میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ رزق کے وسائل کو اکٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے، ان پر قبضہ کرنا شروع کر دیتا ہے، انہیں جمع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ذہن کیا ہے؟ معاشرے میں برتری دکھانے کا، لوگوں سے بلند ہو کر رہنے کا، اور اسی سوچ کے نتیجے میں، اپنی اس خراب خیالی کے نتیجے میں،
وہ معاشرے کے وسائل میں تنگی پیدا کر دیتا ہے، دوسروں کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے واضح کیا کہ یہ انسان کا رویہ درست نہیں۔ اسے سمجھایا کہ دیکھو بہت سے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ تعالیٰ انہیں روز فراہم کرتا ہے، تو اس لیے رکاوٹ نہیں بنو کسی کے لیے۔ اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے، اللہ تمہیں بھی رزق دیتا ہے۔ دیکھو ہزاروں سال سے انسانیت چلی آ رہی ہے، تو اللہ کے رزق کے وسائل کے نئے سے نئے دروازے کھل رہے ہیں۔ انسان کھوج لگا لگا کر اپنے لیے نیا سے نیا سامان پیدا کر رہا ہے، اور اللہ کے خزانے ہیں، لامحدود ہیں، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، اور وہ کبھی ختم بھی نہیں ہوں گے، وہ لامحدود ہیں۔ انسان محدود ہے، اس کی سوچ محدود ہے، اس کا دائرہ کار محدود ہے، اس کے کام کرنے کی صلاحیت محدود ہے، اس کا وقت محدود ہے، لیکن اللہ وہ لامحدود ہے، اس کے خزانے لامحدود ہیں، اس کے رزق کے وسائل لامحدود ہیں۔ تو اس لیے انسان کو جو ہے وہ اس اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ انسان جب بھی اعلیٰ درجے کے کام کرتا ہے تو وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے، تو وہ انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ جب جب لوگوں نے وسائل پر قبضہ کر کے انسانوں کے لیے تنگیاں پیدا کی تو اس کے نتیجے میں معاشرے تباہ و برباد ہو گئے۔ معاشرے کا اکثریتی طبقہ وہ ہر ان چیزوں سے محروم ہو کر اپنے اخلاق گوا بیٹھتا ہے، اور معاشرے کا بالادست طبقہ وسائل پر قبضہ کر کے اپنے اخلاق گوا بیٹھتا ہے، تکبر اور غرور کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ معاشرے کا جو دوسرا طبقہ جو پسماندہ رہ جاتا ہے، جو ان وسائل سے محروم رہ جاتا ہے، تو ان کے اخلاق بھی بگڑتے ہیں۔ وہ چوری، چکاری اور دوسرے غلط کام، بد اخلاقیاں، رشوت، اور یعنی جس ذریعے سے ان کو کچھ چار پیسے حاصل ہو جائیں تو وہ ایسے راستے اپنانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ رزق کے وسائل کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کا جو راستہ ہے یہ درست نہیں۔ اگر یہ تمام انسانوں کے لیے ان رزق کے وسائل تک اپروچ ہونی چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔